میں آپ سے کوئی تقریر اور خطاب نہیں کر رہا, ایک کنورسیشن ہم سے اور آپ کی ہو رہی ہے. ہماری اور آپ کی پرابلمز جو ہیں اسے ہم فیس کرتے ہیں, ہم اس پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں بدلنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ذہن میں جب کوئی کہتا بیٹا نماز پڑھو, جی 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 کل سے. اس پر صوفیہ اکرام کی جو تعلیم ہے وہ کہتے ہیں کل, یہ جو ہے نا کل سے, اس کو اپنی زندگی سے نکالو, اس لیے کہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے, پھر آج ہو جاتا ہے. یہ کل جو ہے نا, تو صوفیہ کہتے ہیں یا تو اس کل کو نکال دو, یا تو اپنی زندگی سے کل سے اس کو نکال دو, یا گارنٹی دو کہ کل رہو گے. گارنٹی ہے تو کل سے کیوں, ابھی سے, آج سے, ابھی سے. اس لیے کہ کل کیا معلوم ہے نا. یہ جو بڑے بڑے لوگ اور بادشاہ اور منسٹرز اور وزیر اعظم بڑی سیکیورٹی کے ساتھ چلتے ہیں پوری دنیا میں, آپ جائیں بادشاہ اور پریزیڈنٹس سیکیورٹی کے ساتھ چلتے ہیں کہ نہیں, باڈی گارڈز, Z+ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ نہیں, آگے 4 گاڑی پیچھے. تو آج تک ایسی سیکیورٹی نہیں بنی ہے جو موت کے فرشتوں کو روک لے. جتنی بھی پلس سیکیورٹی چلا لو, جب وقت مقرر ہے تو موت آئے گی, روح قبض ہوگی, ہے نا. اور جب ہوگا تو کیا ہوگا, آپ اپنے اندر جھانکیے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, زندگی بھر کس کے لیے آپ نے محنت کی, ہے نا. شروعات میں یہ ہے کہ حضرت دعا کریں میرا کچھ بن جائے, ہے نا. اپنے نام کے لیے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو ذہن میں یہی رہتا ہے کہ کل میرا نام روشن کریں گے, ہے کہ نہیں. میرا نام, میرا نام بنگلے پہ لکھ لینا, میرا نام خانقاہ پہ لکھ دینا, میرا نام یہاں لکھ دینا, میرا نام وہاں لکھ دینا. ایسا نہیں, نام کے لیے زندگی میں, نام کمانے کے لیے زندگی گزار دی اور قبر کے لیے سامان نہیں چھوڑا. اور ہوا کیا, جیسے آنکھ بند ہوئی سب سے پہلی چیز جو ختم ہوتی ہے وہ نام. اب ہو گئے میت, میت جنازہ کب, میت غسل کب دیا جائے گا, میت بڑا اچھا نام تھا, سب ختم ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ موت حق ہے, وہ آئے گی. آپ برزخ میں جائیں گے, اپنی قبر میں جائیں گے, ٹھیک ہے. اور بنیادی طور پہ ہماری اور آپ کی جو بنیادی خوش نصیبی ہے, موت تو سب کو آئے گی, مومن ہو کافر ہو جو ہو, لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں. اور نبی فرماتے ہیں الموت تحفۃ المؤمن, موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے نا. تو ذہین مومن کون ہوتا ہے, جو موت سے ڈرتا نہیں ہے. جب موت کا ذکر آئے تو ڈرتا نہیں, فوراً تیاری شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ موت ہم انتقال کہتے ہیں نا, تو اس پر علماء نے کہا آپ ایک دنیا سے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں, اسے انتقال کہتے ہیں. انتقال فرما گئے, منتقل ہوتے ہیں, ہے نا. آپ منتقل ہوتے ہیں. تو اب میں مثال دے دوں آپ کو, آپ نے ایک گھر لیا, دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں. بھائی شروعات میں جاب کی, بزنس ہو گیا, اچھا خاصا پیسہ کمایا, تو کیا کرتے ہیں, گھر لیتے ہیں. پہلے 1 بیڈ روم کے ہاؤس میں تھے, اب 3 بیڈ روم کا گھر لیتے ہیں کہ نہیں. تو منتقل جب ہوتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ پہلے خود منتقل ہوتے ہیں یا فرنیچرز کو منتقل کرتے ہیں. پہلے خود جاتے ہیں یا صوفہ بھیجتے ہیں اور بیڈ بھیجتے ہیں اور فریج بھیجتے ہیں, کیوں؟ آپ خود غور کریے, یہ کیوں کرتے ہیں آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ آپ جائیں گے اور گھر میں صوفہ اور کرسی اور ٹیبل اور فریج اور کچن اور بیڈ نہیں ہوگا اور گھر خالی ہوگا, تو آپ کہیں گے میں یہاں کروں گا کیا.
میرے آرام کے لیے تو کوئی سامان نہیں ہے. اسی لیے ذہانت یہ ہے کہ پہلے صوفہ ٹرانسفر کر دو, منتقل کر دو, بیڈ کر دو, اور اپنی فریج اور اپنا کچن گھر کو سجا دو, پھر خود منتقل ہونا کہ آرام ہی آرام ملے. اسی طرح صوفیہ اور عارفین اور اولیاء فرماتے ہیں کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے اور قبر میں منتقل ہوگے تو خود منتقل ہونے سے پہلے اپنی نیکیوں کو بھیج دو, اپنے درود و سلام کو بھیج دو, اپنی تلاوت قرآن کو بھیج دو, اپنی نمازوں کو بھیج دو, کہ جب تم خود قبر میں جاؤ گے تو آرام ہی آرام ملے گا. ذہین وہ ہوتا ہے, میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ تم جو ہو, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اتقوا اللہ, آسان ترجمہ یہی ہے اللہ سے ڈرو, اور پھر وکونوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت میں آ جاؤ. صادقین سے مراد مفسرین فرماتے ہیں صالحین اولیاء, یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت میں آ جاؤ. تو اپنی پہلی بات, پہلی چیز جو تم کو کرنی ہے وہ اپنی صحبت کو بدلنا ہے نا. اچھی صحبت اور بری صحبت کا میں اثر بتا دوں. دیکھیے نا, آپ اگر سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہیں گے ہے نا, چاہے آپ سگریٹ پیے نہ پیے, بدبو تو رہے گی نا, ہے نا. پھر آپ کہیں بھی جائیں گے, چاہے آپ سے لوگ بات کرے نہ کرے, یہ ضرور سمجھیں کہ سگریٹ پیتا ہے. ہے نا. اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں, اچھی صحبت یہ ہے کہ عطر کی دکان میں جانا. کہاں جانا؟ عطر کی دکان میں جانا. کچھ خریدا نہ خریدا, خوشبو تو لے کر آؤ گے. تو اچھی صحبت اختیار کرو, سچوں کے ساتھ رہو گے سچے بنو گے, اچھوں کے ساتھ رہو گے اچھے بنو گے, مومنین کے ساتھ رہو گے مومن, اولیاء کے ساتھ رہو گے ولی بنو گے. جیسی جتنی بلند صحبت اتنا بلند مقام. صدیقین کے ساتھ رہو گے صدیق رہو گے, اور وہ خوش نصیب جو نبی کے ساتھ رہے وہ صحابی بنے. وہ عظمت ان کو مل گئی, وہ صحبت رسول کا نتیجہ ہے نا. تو اب آپ اپنی صحبت کو بدلیے, اس لیے کہ صحبت بہت اہم ہوتی ہے. کبھی کبھی صحیح وقت, صحیح جگہ, صحیح انسان کی صحبت مل گئی نا تو بہت کچھ مل جاتا. ہاں, اسی لیے کوشش کیا کریے کہ علماء کی صحبت میں رہیے, ہے نا. اس لیے کہ یہ جو بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے دنیا میں کام نہ آئے, قبر میں ضرور کام آئے گا. ہاں, دنیا میں آپ بولیں گے ارے مولانا صاحب تو نماز کی بات کرتے ہیں, حج کی بات کرتے ہیں, روزے کی بات کرتے ہیں, ارے تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے. جمعہ میں جو خطبہ, جب امام خطبے سے جو نماز مصلی پہ جائے گا تب پہنچوں گا. پہلے پہنچ جاؤ, پتہ نہیں ان کی صحبت میں, ان کی تقریر میں وہ کون سا جملہ آ جائے کہ تم کیا تھے مسجد میں جب آئے تھے تب کیا تھے, اور مسجد سے جب نکلو تو کیا اللہ بنا دے, ہے نا. اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں صحیح جگہ, صحیح وقت, صحیح انسان کے ساتھ بیٹھو گے بہت کچھ مل جائے گا. اور وہ کیوں, وہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کٹورے میں دودھ نوش فرما رہے تھے. آپ نے دودھ پیا. آپ کے داہنے جانب ایک اعرابی تھا, ایک دیہاتی. آپ کے بائیں جانب حضرت صدیق اکبر تھے. اچھا, اب نبی نے پیا, دینے کی باری آئی. آپ سچ بتائیے کس کا حق ہے نبی کے بعد؟ ذہن حاضر, مجھے جواب دیجئے کس کا حق ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی کو نہیں ہے نا اختلاف. حضور نے اس دیہاتی کو دے دیا اور فرمایا الایمن فالایمن, کہ جب تم کچھ پیو یا کھاؤ اور بانٹنا ہے, دینا ہے, تو داہنے جانب سے داہنے جانب. میرے خیال سے آپ میری بات نہیں سمجھے. وہ دیہاتی صحیح جگہ, صحیح وقت, صحیح انسان کے ساتھ بیٹھا تھا. جو ابو بکر کا حق تھا وہ اسے مل رہا ہے. آپ غور کرتے چلیے, یہ صحبت کا مقام ہے. بغداد میں تو ایک انسان نے چوری کا ارادہ کیا. دیکھا ایک بزرگ جا رہے ہیں بڑا مہنگا جبہ پہن کے, یہ جبہ اپنے حجرے میں رکھیں گے, میں چوری کر لوں گا.
اور اس جبے کو مارکیٹ میں بیچوں گا، کم سے کم 1 مہینہ تو میرا کھانا چل جائے گا. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کے پیچھے میں جا رہا ہوں وہ انسان بھی صحیح ہے، وقت بھی صحیح ہے، جگہ بھی صحیح ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حجرے میں گیا چور تھا، نکلا تھا اللہ کا ولی. تو یہ نظر یہ صحبت سے ملتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہے نا. میں اس پر اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہاں مومنین سے حکم ہوا اتقوا اللہ، اور پھر حکم ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی تقویٰ پہلے ہے، صحبت بعد میں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز ترک کر کے خانقاہ میں بیٹھیے. ہاں ایسا نہیں. تقویٰ کیا ہے؟ والدین کی عزت کرنا، یہ تقویٰ ہے. تو ایسا نہیں کہ والدین کی بے عزتی کر کے پیر کے پاس بیٹھے ہیں. والدین کا ادب ہوگا تب پیر کا فیض ہوگا، ہے نا. تو آپ تو پہلے تقویٰ اور بعد میں صحبت. اس پر میں اکثر کہتا ہوں، والد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، میں اپنے انداز میں بیان کر دوں کہ تقویٰ پہلے کیوں. تو اس پہ عارفین فرماتے ہیں کہ تقوی سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں، تقوی سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں، صحبت سے نیکیاں بچائی جاتی ہیں. ہاں اس لیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ تقویٰ ہے. تو جب تقویٰ آدمی یہ عمل کرتا ہے تو شیطان اور نفس آ جاتے ہیں. اس عمل کو بگاڑے کیسے؟ ہے نا. نماز پڑھ لی تو پھر نفس اندر سے نفس امارہ کہتا بڑا نمازی ہو گیا ہے، واہ واہ میں تو نمازی ہوں. علم ہو گیا، بہت بڑا قاضی ہوں. حج کر لیا، بہت بڑا حاجی ہوں. نماز پڑھتا ہوں، بہت بڑا ساجد ہوں. قرآن پڑھتا ہوں، بہت بڑا قاری ہوں. حکم ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان اولیاء اور صوفیاء اور عارفین کی صحبت اختیار کرو جو یہ تمہارا میں ختم کریں گے. جب تم نماز اور روزہ اور حج کر کے وہاں جاؤ گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تم نے نماز پڑھی ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، عبادتیں کی ہیں، اوراد و وظائف پڑھے ہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم تم پہ ہے. اسی لیے دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. آپ غور کریے، سرکار ابو حنیفہ فرما رہے ہیں میں ہلاک ہو جاتا. آپ سوچتے ہوں گے کیا وہ 2 سال تھے جس میں انہوں نے فتاوے دیے یا شاگردوں کو تیار کیا؟ آپ غور کریے، آپ سوچتے ہوں گے، لوگ کہتے ہوں گے کہ شاید یہ وہ 2 سال ہوں گے جب وہ فقہ اکبر لکھ رہے تھے، یا جب وہ فقہ کی کتابیں لکھ رہے تھے، یا وہ فتاوے دے رہے تھے، یا وہ شاگردوں کو تیار کر رہے تھے. فرماتے ہیں یہ وہ 2 سال نہیں تھے، بلکہ یہ وہ 2 سال ہیں جو میں نے امام جعفر صادق کی چٹائی پر گزارے ہیں. اس لیے کہ میں نے کتابیں لکھی، میں نے فتاوے دیے، میں نے سب کچھ کیا، جو کچھ میں نے زندگی میں کمایا تھا وہ جعفر صادق کی چٹائی پر بچایا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، ان کی صحبت تمہیں بلند کر دے گی. اسی لیے صوفی وہ ہوتا ہے جو صحبت میں رہتا ہے، جس کے پاس ایمان بھی ہے، جس کے پاس تقویٰ بھی ہے، جس کے پاس صحبت بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اور یاد رکھیے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، بالخصوص ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں یہاں موجود ہیں. میں ان سے بھی عرض کرنا چاہوں گا اور یہ نصیحت دینا چاہوں گا کہ آپ جب گھر پہ جائیں تو یہ ذہن میں ڈال کے جائیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ آپ کی گود ہے. یہ ہماری ماں بہنیں، یہ آپ کا جیسا رویہ اور جو عمل ہوگا بچے پہ وہی اثر ہوگا. دیکھیں نا، حضرت علی روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا؟ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. 3 چیزیں کیا ہے؟ اپنے نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت، قرآن کی تلاوت، ہے نا. تو گویا میں آسان کر دوں، 3 چیزوں سے محبت کرنا سکھاؤ، نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن سے محبت. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ محبت
کا बड़ा वसी माना है और इतना गहरा माना है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपका महबूब है कि नहीं? आप किसी को किसी दूसरे से मोहब्बत करना कैसे सिखा सकते हैं? भाई मैं जिसे चाहता हूं उसे मैं चाहता हूं, मैं आपको कैसे सिखाऊं? ये तो एक एहसास है, ये तो एक फीलिंग है। मैं अपने एहसासात आप में कैसे डालूं? मैं अपने बच्चों को, ये हमारी माँ बहनें गौर से सुने, अपने बच्चों को मैं रसूल से मोहब्बत करना कैसे सिखाऊं? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके घर में बच्चे हैं कि नहीं? जिनके हैं वो जरा मुस्कुरा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ऐसा मुस्कुराता रखे। ठीक है, बच्चे हैं। आपके बच्चे कौन सी जबान बोलते हैं? आपकी जबान कौन सी है यहाँ पर? उर्दू। आपके बच्चे उर्दू बोलते हैं, है ना? बोलते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, खास तौर से हमारी खवातीन से, कि आपके बच्चे उर्दू बोलते हैं, आप पेन और मार्कर लेके कब बैठे थे अपने बच्चों को सिखाने के लिए? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आपने अपने बच्चों को वो किताब से बैठकर उर्दू कब सिखाया? आप कहेंगे नहीं सिखाया। मैंने कहा फिर कैसे सीखा? कहेंगे बस हम बोलते रहे, वो सुनते रहे, वो भी सीखते रहे, आज वो भी बोल रहे हैं। तो जब यहां हुक्म हुआ, नबी ने फरमाया कि अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत सिखाओ, तो ये ऑर्डर माँ बाप से है कि तुम करो। तुम नबी से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो। तुम्हारे बच्चे सीखेंगे, देखेंगे, वो भी मोहब्बत करेंगे। वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो देखेंगे, सीखेंगे, वो सीखेंगे, उन्हें भी मोहब्बत होगी, उन्हें भी मोहब्बत होगी। इसीलिए किसी ने मुझसे कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान भूखा है, प्यासा है, लेकिन दीन मुस्तफ़ा के लिए खड़ा है। एक इंसान भूख भी है, प्यास भी है, उनके भतीजों को भी शहीद किया गया, उनके बच्चों को भी शहीद किया गया, उनके खेमे को भी जलाया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि प्यास में भी दीन के लिए खड़े हैं, भूख में भी दीन के लिए खड़े हैं, भतीजे को शहीद कर दिया गया, खड़े हैं, खेमे को जला दिया गया, बाइकआउट किया गया, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो सूफिया फरमाते हैं, जब माँ फातिमा हो और बाप अली हो तो बेटा हुसैन होता है। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत में रहो। मैं अपने उलमा से और मशाइख से और सादात इकराम से कहता हूँ, यहाँ आप हमारे नौजवानों के लिए अकीदा कोर्स शुरू करें। 6 मंथ्स, 1 साल का कोर्सेज आप शुरू करें। इन्हें अकीदा पढ़ाएं, इन्हें फ़िक़्ह पढ़ाएं, इन्हें नमाज का तरीक़ा बताएं। अकीदा तौहीद क्या है, अकीदा रिसालत क्या है, इन्हें सिखाएं। ये ज़रूरी है ताकि कल ये जब आवाम और सोसाइटी और कम्युनिटी में जाएं तो इन्हें मालूम हो कि मेरा अकीदा क्या है और क्या होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप सिखाएं, ये कोर्सेज आप कराएं। इसलिए कि ये आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका आप जाएं, यूके, साउथ अफ्रीका, हर मस्जिद में, हर इदारे में हर बच्चा 8 साल का दर्स निज़ामी तो नहीं कर सकता। वो बच्चे कॉलेज में हैं या डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो बच्चे जो अदर एजुकेशन में वो मशगूल हैं, उनके लिए 6 मंथ्स, 1 ईयर के लिए हर सैटरडे संडे को अगर हमारे उलमा बैठकर सिखाने लगे और हमारे वालिदैन की तरफ से सपोर्ट हो जाए, तो फिर बच्चा कहीं भी जाएगा, किसी भी कंपनी में रहेगा, कहीं भी जाएगा, कोई भी काम करेगा, वो नबी का सच्चा पक्का गुलाम बनकर रहेगा।